سبحان اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. سبحان اللہ. ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ محفل شان اولیاء اللہ کے بارے میں، خصوصاً مولا کائنات باب مدینۃ العلم ابو الحسنین سیدنا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سبحان اللہ. خطاب ویسے بھی مختصر کرنے کا عادی ہوں، تو اب تو ٹائم بھی ذرا کافی گزر چکا، تو مختصر سی حاضری ہوگی. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں. سبحان اللہ. علی بھی اس کا مولا ہے. سبحان اللہ. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کے مولا، اس واسطے مولا علی کو بھی مولا کائنات کہا جاتا ہے. تو کچھ حضرات کہتے ہیں جی یہ کیسے مولا کائنات؟ وہ رسول اللہ کے اس ارشاد سے کہ رسول اللہ مولا کائنات ہیں، کوئی شک نہیں. حضور فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں ہوں علم کا شہر اور اس شہر کا دروازہ علی. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی رسول اللہ علم کا شہر اور دروازہ اس کا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. یہ ہر عقل مند جانتا ہے کسی بھی شہر کا اگر کوئی دروازہ ہو، شہر کو بند کیا جائے اور اس کا دروازہ رکھا جائے، تو اب شہر کے اندر اگر کسی نے آ کے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، کوئی نفع حاصل کرنا ہے شہر کے اندر، تو اسے بہرحال دروازے کے پاس آنا پڑے گا. شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے کے پاس آنا پڑے گا. اور اگر کوئی کہے میں دروازے کے پاس نہیں جاتا، ویسے شہر میں داخل ہونا ہے، تو پھر دیوار توڑ کے جائے گا نا، تو مجرم ہو گیا، ڈاکو ہو گیا. کسی بھی شہر جس کا چار دیواری ہو اور
کوئی مین گیٹ ہو، دروازہ ہو، اس شہر کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنا ہے تو دروازے کی محتاجی ہوگی، دروازے پر آنا پڑے گا۔ لہذا علوم مصطفیٰ سے اگر کسی نے کچھ حصہ لینا ہے تو مولا علی کی غلامی کرنی پڑے گی۔ بے شک بے شک۔ تو یہاں ایک وہم کا ازالہ بھی کرتا چلوں، ہم ہیں اہل سنت و جماعت، سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ سنیوں والا، ہمارا عقیدہ وہ جو صحابہ کرام کا، تابعین کا، بے شک ائمہ مجتہدین کا، سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کا، سبحان اللہ ہمارا عقیدہ وہ جو داتا علی اجمیری کا، غوث پاک کا، اور پھر ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت کا، سبحان اللہ پیر میر علی شاہ صاحب کا، تو ظاہر ہے جی ہمارا عقیدہ وہی ہے، تو یہاں سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ پھر خلفائے راشدین وہ بھی رسول اللہ کے علم سے استفادہ تبھی کر سکتے ہیں کہ مولا علی کے پاس آئیں، محتاج ہیں، ان کے دروازے سے آئیں گے۔ تو میں عرض کر دوں، شہر کے اندر آنا ہے کسی نے، دروازے پر جائے گا کون؟ جو شہر سے باہر رہتا ہے اور اب شہر کے اندر اس نے جانا ہے، سبحان اللہ وہ سبحان اللہ دروازے کے بغیر نہیں جا سکتا۔ بے شک بے تو شک جو رہتے ہی شہر کے اندر ہیں وہ، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو خلفائے راشدین تو رہتے ہی سلطنت مصطفیٰ کے اندر ہے۔ لو جی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جرأت اور بہادری میں آپ جیسا کوئی نہیں، اور نبی پاک نے آپ کو جج بنا کے بھیجا یمن کا۔ سبحان اللہ جب یمن فتح ہوا نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی جا، یمن فتح ہو گیا ہے تو وہاں کا تجھے منتظم بنایا ہے، جج اور قاضی بنایا ہے، جاؤ لوگوں کو ایمان کی دعوت بھی دو، احکام کی تعلیم بھی دو، اور لوگوں کے فیصلے بھی کرو۔ تمہیں جج بنا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ قاضی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَعَسْتَنِي وَأَنَا أَقْضِي وَلَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ، حضور آپ نے مجھے جج بنا دیا، میں یہ نہیں جانتا کہ ججمنٹ کس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر آپ نے مجھے فیصل بنا دیا، مجھے ابھی فیصلہ کا معنی تک نہیں آتا، اللہ آپ نے مجھے قاضی بنایا، میں قضا کا معنی نہیں جانتا، تو آپ نے حکم دے دیا ہے کہ میں جج ہوں، قاضی ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا ادھر میرے قریب ہو، فضرب یدہ علی صدرہ، نبی پاک نے اپنا دست مبارک مولا علی کے سینے پہ رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھا ہے کیسے جج اور قاضی بناتے ہیں، یہ نہیں فرمایا چلو وہاں کورس کر لو 6 مہینے کا، سال کا، یہ کر لو وہ کر، نہیں، جج بنایا ہے تو ادھر آؤ، پھر سینے پہ ہاتھ رکھا اور زبان سے یہ لفظ کہے، اللہم اہد قلبہ سبحان اللہ وثبت لسانہ، سبحان اللہ اے اللہ اس کے دل کو بھی ہدایت دے دے اور اس کی زبان سے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہ کرنے دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی فرماتے ہیں اس کے بعد بڑے اوکھے مسئلے آئے، الجھے ہوئے، کوئی اور جج اور قاضی ہوتا تو شاید اس کی سمجھ میں نہ آتا، مگر رسول اللہ کی اس دعا کا اثر ہے،
مشکل سے مشکل فیصلہ بھی آیا تو میں نے بڑے آسانی سے اس کو حل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دو مثالیں عرض کر دوں کہ مولا علی کو جج رسول اللہ نے بنایا تو کیسے کیسے فیصلے، کیسے کیسے کیس آپ کی عدالت میں آئے اور کیسے شاندار فیصلے فرمائے۔ دیکھو جی، دو شخص گھر سے نکلے سفر پہ، اس وقت یہ اب سہولتیں سفر کی نہیں ہوتی تھی، یہ گاڑیاں، ٹرینیں، جہاز، پھر جگہ جگہ ہوٹل، کہیں کوئی پرابلم نہیں گھر سے کھانا پینا لے کے جانے کی، اس وقت یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ مسافر جب گھر سے نکلتے تو پانی بھی اپنا اٹھایا ہوا ہوتا اور کھانے کے لیے کوئی ستو، کوئی کھجوریں، کوئی جو ایسا بھی گزارے کے مطابق، راستے میں ہوٹل کوئی نہیں ہوتے تھے، اور پھر آبادیاں بھی دور دور، کئی 100 میل کے تو صحرا ہوتے تھے، ان سے گزر کے جانا۔ تو دو مسافر نکلے سفر پر، ایک نے گھر سے 5 روٹیاں پکوا لی، ایک نے اپنے گھر سے 3 روٹیاں پکوا لی، تو دونوں دوست اکٹھے سفر کے لیے جاتے جاتے کچھ سفر کیا ہوگا، تھک گئے، چلو جی ذرا بیٹھ جائیں، تھوڑا سانس بھی نکال لیتے ہیں، پانی وانی پی لیں، کھانا کھا لیں، آرام کر کے پھر چلیں گے۔ اب چونکہ دونوں دوست تھے، دسترخوان انہوں نے بچھایا، روٹیاں اکٹھی ایک ہی دسترخوان پر رکھ دی، تو کتنی ہو گئیں یہ کل روٹیاں؟ ابھی شروع ہی کرنا تھا، کرنے ہی لگے تھے کہ ایک اور مسافر پاس سے گزرا، اس نے ان دونوں کو سلام کہا، یہ دلیل تھی کہ یہ مسافر بھی مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک کی اخلاقی تعلیمات میں یہ ہے کہ تم کچھ کھا پی رہے ہو، پاس سے کوئی مسافر مسلمان گزرے، اس کو ضرور دعوت دے دو کھانے کی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے حکم ہے، اگر اسے کھانے کی حاجت ہے، بھوک لگی ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیمات بتا رہا ہوں، تو وہ خواہ مخواہ جھوٹ نہ بولے، نہیں جی نہیں میری طبیعت نہیں ہے، میں نے کھایا ہوا ہے، یہ نہ، طبیعت ہے، انہوں نے خلوص سے دعوت دی ہے، ان کی دعوت کو قبول کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے سلام کہا، انہوں نے اس کو کھانے کی دعوت دے دی، وہ بھوکا تھا، اس کو کھانے کی ضرورت تھی، وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ اب تینوں دوستوں نے، تینوں مسلمانوں نے مل کے کھانا کھایا۔ سبحان اللہ۔ 8 روٹیاں تھیں، تینوں نے آرام سے کھا کے پیٹ بھر کے تازہ دم ہو گئے، آگے سفر کے لیے تیار ہوئے۔ تو وہ اس آنے والے مہمان نے جیب سے 8 درہم نکالے، سبحان اللہ۔ وہ ان دونوں کو دیے، بھائی تمہارا شکریہ، پیسے میرے پاس تھے، میں کوئی محتاج نہیں ہوں، مگر تمہاری مہربانی، یہاں پیسوں کا مجھے کیا فائدہ، یہاں کھانا تو مجھے پیسوں کا ملنا نہیں تھا، تو مہربانی تم نے مجھے کھانے کی دعوت دی ہے، تو یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو، جو میں نے تمہارا کھانا کھایا ہے، 8 درہم دے دیے۔ وہ چلا گیا۔ اب یہ دونوں دوست سفر بھی کر رہے ہیں، تو راستے میں وہ تقسیم کا مسئلہ آیا، تو جس ساتھی کے 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 درہم رکھ لیے، اور دوسرے کی 3 روٹیاں تھیں، باقی 3 اس کو دیے۔ اللہ۔ کل 8 درہم تھے نا، 5 خود رکھ لیے، 3 اس کو دیے۔ اس نے کہا بھائی جان، مہمان ہم دونوں کا مشترکہ تھا، تیرا کوئی زیادہ اور میرا کم نہیں تھا، دونوں کا مشترکہ مہمان، تو اس نے جو تحفہ ہدیہ دیا ہے وہ ہم دونوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اس نے کہا یار روٹیاں میری زیادہ تھیں، تیری کم تھیں۔ نہیں جی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر جھگڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، مولا علی جیسا جج ہمارے ہاں موجود ہے، سبحان اللہ۔ مشکل سے مشکل فیصلے تو کوئی بات نہیں،
یہ پیسے اکٹھے رکھ لیتے ہیں، جب سفر سے واپس آئیں گے تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، اپنا کیس دائر کر دیں گے، جو فیصلہ وہ فرمائیں گے مان لیں گے۔ تو دونوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ کبھی غلط فیصلہ کرتے ہی نہیں۔ جب سفر سے واپس آئے، سرکار مولا علی کی بارگاہ میں جا کے پہنچے، دونوں دوست ہنستے کھیلتے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، بس صرف الجھاؤ تھا کہ تقسیم کیسے کریں۔ تو اپنا کیس دائر کیا، جس کی 3 روٹیاں تھیں، مولا علی نے اس کو فرمایا بھائی تیرا دوست تجھے 3 درہم دے رہا ہے اپنی خوشی سے، روٹیاں بھی تیری تھوڑی تھیں تو تو قبول کر لے، اس میں تیرا نقصان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی روٹیاں زیادہ تھیں، تیری کم تھیں، تو 3 درہم تیری 3 روٹیاں تھیں، وہ تجھے خوشی سے دے رہا ہے، اس میں تیرا گھاٹا کوئی نہیں، تیرا نقصان نہیں ہے، تو لے لے۔ اس نے کہا حضرت جی ایسے نہیں، عدل و انصاف کا فیصلہ چاہیے، عدل و انصاف کا فیصلہ۔ یہ تو ہم راستے میں بھی کر سکتے تھے، یہ تو مجھے وہاں دے رہا تھا 3 درہم۔ مولا علی شیر خدا نے مسکراتے فرمایا لو پھر عدل و انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ ان 8 درہموں میں سے 7 اس کے ہیں، 1 تیرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے بالکل عدل و انصاف والا فیصلہ۔ وہ شخص اکا بکا حیران کہنے لگا حضور ہمیں 100% یقین ہے کہ آپ فیصلہ غلط نہیں کر سکتے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ آپ فیصلے میں ڈنڈی نہیں مارتے، عدل اور انصاف پر فیصلہ کرتے ہیں۔ حضور میں سر تسلیم خم ہے، لیکن مجھے سمجھا تو دیجئے کہ میرا صرف 1 درہم، 3 تو یہ دے رہا تھا، تو آپ کہتے ہیں میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے۔ فرمایا سن، تو آپ بھی سنیں۔ فرمایا دیکھ اس کی کتنی روٹیاں تھیں؟ ہاں جی 5 تھیں۔ اچھا تیری کتنی تھیں؟ 3۔ کل کتنی ہو گئیں؟ 8۔ کھانے والے کتنے؟ 3۔ تو فرمایا کھانے والے تم 3 ہو، تو گویا ہر روٹی کو تم تینوں نے مل کے کھایا، تو ہر روٹی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی، ہر روٹی کے 3 حصے بنتے چلے گئے، کیونکہ تم تینوں نے مل کے جب پہلی روٹی کو کھایا تو 3 حصے ہو گئے، ایک اس نے کھایا، ایک اس نے، ایک تو نے، پھر یہی حال دوسری کا، تو 8 روٹیوں کے کل حصے بن گئے 24۔ ہر روٹی کے جو 3 ہوئے تو 8 روٹیوں کے 24 حصے بن گئے، اور تم 3 ہو کھانے والے، ان 24 حصوں میں سے ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے، 8 حصے برابر برابر کھایا نا تینوں نے، تو 8 روٹیوں کے ہر روٹی کے 3 حصے بنے، کل حصے بن گئے 24۔ کھانے والے تم ہو 3 برابر برابر کھایا، تو ہر ایک نے ان 24 میں سے 8 حصے کھائے، اس نے بھی 8 کھائے، تو نے بھی 8 کھائے، تمہارے مہمان نے بھی 8 کھائے۔ اب اس کی 15 روٹیاں تھیں، ہر روٹی کے 3 حصے ہوئے نا، 5، اس کی 5 روٹیاں تھیں، ہر روٹی کے 3 حصے ہوئے، تو اس کی 5 روٹیوں کے 15 حصے ہوئے، اور تیری روٹیاں تھیں 3، ان کے 3 حصے ہوئے تو 9 حصے ہوئے۔ اب تیری روٹیوں کے ٹوٹل حصے ہوئے 8، تو نے خود کھائے، 1 بچ گیا، وہ مہمان نے کھایا۔ اللہ اکبر۔ اس کی روٹیوں کے حصے تھے 15، 8 اس نے خود کھائے،
7 مہمان نے کھائے اللہ اکبر تو اس کے 7 حصے کھائے مہمان نے، تیرا صرف 1 کھایا، اس کے 7 درہم ہے، تیرا صرف اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد منصب نبیان منصب نبیان یہ ہے شان مولا علی کے علم، فہم، فراست، اور چونکہ جج رسول اللہ نے بنایا تھا۔ چلو ایک اور سنا دیتا ہوں، بس اتنا ہی ہمت ہوگی۔ ایک شخص کے 17 اونٹ سبحان اللہ فوت ہونے لگا، اس نے وصیت کر دی، اس کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، 17 اونٹ تھے تو وصیت کر لی 3 شخصوں کے بارے میں۔ کہنے لگا بھائی میری جو یہ جائیداد وراثت ہے اور ہے ہی کوئی نہیں، صرف 17 اونٹ ہیں، ان میں سے نصف یعنی 1/2 یہ فلاں کو دینا ہے، اور تیسرا حصہ فلاں کو دینا ہے، اور 9واں حصہ فلاں کو دینا ہے۔ یعنی 3 شخصوں کے بارے میں وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال یوں تقسیم کرنا ہے کہ آدھا ایک شخص کو دینا ہے، کل کا تیسرا حصہ دوسرے کو دینا ہے، اور 9واں حصہ تیسرے کو دینا ہے، اور ان اونٹوں کو تقسیم کرتے وقت نہ ان کی قیمت ڈالنی ہے، نہ ذبح کر کے گوشت بانٹنا ہے، زندہ اونٹ ہی تقسیم کرنے ہیں۔ سبحان اللہ یہ وصیت کر کے وہ تو گیا مر، اب پڑ گیا رپڑ، اس کی وصیت پر عمل ہو تو کیسے؟ اس نے کہا آدھا فلاں کو دینا ہے، تو 17 کا آدھا 8.5 بنتے ہیں، نصف جو دینا ہے، تو اب ایک اونٹ کو کاٹنا پڑے گا، یا پھر قیمت ڈال کے قیمت سے زندہ اونٹ تقسیم کریں، اور 17 کا نصف کیسے دیں جی اس کو؟ 17.5 بنتے ہیں نا، اور تیسرا حصہ فلاں کو دینا ہے۔ اب وہ تیسرا حصہ جو ہے وہ 5 سے کچھ زیادہ بنتا ہے، اور 6 سے کچھ کم بنتا ہے 17 کا۔ تو اب کیسے تیسرا حصہ نکالیں؟ اگر 5 اونٹ دیتے ہیں تو وہ گھٹ ہے، 6 دیتے ہیں تو اس کے حصے سے بڑھ گیا، اور 1-2 اونٹوں کو کاٹتے ہیں تو وہ اس کی وصیت کی خلاف ورزی، یا قیمت ڈال کے پھر اب تیسرا حصہ کیسے 17 اونٹوں کا نکالے؟ اور تیسرے بندے کو 9واں حصہ دینا ہے، تو 9واں حصہ 2 سے کم بنتا ہے اور 1 سے زیادہ بنتا ہے۔ 18 ہوتے تو 9واں حصہ 2 بن جاتا نا، مگر وہ 17 ہے، پورے 2 نہیں بنتے، 9 1 سے کچھ زیادہ 2 سے کم۔ کسی کو بھی زندہ اونٹ اس کی وصیت کے مطابق نہیں مل سکتے، یا تو سب کی قیمت ڈال کے پھر اس حساب سے تقسیم کریں گے، یا پھر 2-4 اونٹوں کو ذبح کرنا پڑے گا۔ جس دانشور کے پاس گئے سب نے یہی کہا بھائی اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کسی نے کہا مولا علی جیسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، چلو وہاں چلتے ہیں، کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ لوگوں نے کہا جو جہاں دیدہ لوگ تھے چلے جاؤ، لیکن اس کا حل واضح ہے، کیسے؟ بہرحال چلے جاؤ تو، لیکن ہوگا کوئی نہیں۔ گئے، جا کے بتایا جی یہ ہوا، یہ وصیت،
مولا علی نے اپنے غلام کمبر کو کہا سبحان اللہ اے کمبر جاؤ جو اپنی اونٹنی بندھی ہوئی ہے نا گھر میری وہ لے آؤ. سبحان اللہ اس نے حکم کی تعمیل کی لے آئے. فرمایا ان 17 اونٹوں کو لائن میں کھڑا کرو. کھڑا کر دیا. کمبر کو حکم دیا چاہ اپنی اونٹی بھی تو نال کھڑی کر دے. سبحان اللہ لائن بن گئی. ان کتنے اونٹ ہو گئے 18. جبکہ تقسیم کتنے کرنے ہیں 17. تے کٹنا بھی کوئی نہیں اونٹ تے قیمت بھی نہیں پانی تے جویں انہیں کہ ہے وہ مطابق حصے دینے تے نال یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی نو بھی گھاٹا نہ پوے. سبحان اللہ کوئی کہنا نا چلو جی میں تھوڑا گھٹ لے لینا ہوں زیادہ نہیں ہے سبھی نہیں پورا اللہ ہوں اونٹ ہو گئے 18. تو ان کو زیادہ اوکھا سوال نہیں ریاضی دا سارے تسی حضرات یہ جواب دے سکتے ہو. چل بھائی وہ جنہیں نصف لینا ہے آ جائے. وہ پہلا بندہ آئے جدے بارے وصیت ہے کہ انہوں نصف دینا ہے. جائے دیکھ اونٹ کتنے 18. چل نصف لے لے تو تے 18 دا نصف کتنا ہویا جی چل 9 پھاڑتے جا. حالانکہ بندے اس نے 8 تو کچھ زیادہ سی تے 8 اگر دیں دے تو پھر انہوں کٹ ملیا نا حصہ وہ دے حصے تو بات ہی ملے ہے 9 نہیں سن بندے. چل لے 9 بھائی آؤ بھائی جدہ تیسرا حصہ ہے آ گیا جی 10 18 دا تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے. انہیں کہا جی 6. 18 اونٹوں وچوں تیسرا حصہ کسی کو دینا ہوئے تو کتنے بنے 6. چل بھائی 6 تو پکڑتے جا. اللہ اور 9 وہ لے گیا 6 اے لے گیا. کتنے ہو گئے باقی کتنے بچ گئے 3. کل 18 سن نا. آؤ بھائی جدھر 9واں حصہ ہے آ گیا جی 10 18 دا 9واں حصہ کتنا بنتا ہے کہندہ جی 2. چل پھڑ 2 تو لے جا. چل کمبر اپنی اٹھنی واپس کر لے. یہ ہے جی مولا علی دی شان اور عظمت. خطاب تے تسی سنتے رہندے ہو خطیب کو تانوں جھنجھوڑ دے اے بولے او بولے اے نہیں بولیا ہاتھ چکو سجا چکو کھبر. میں تانوں جھٹکے بھی کوئی نہیں دیتے. سادیاں 2-4 گلاں دس چھڑیاں اللہ پاک قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہوں ذرا مہربانی ہے کرو گے بھی راستہ میں دیو گے بیمار بندہ